ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ غلغوں قبا امداد کن. قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. ایک مرتبہ باوز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ جمادی الاخری کی 29ویں تاریخ ہے. اگر آج چاند نظر آ گیا تو آنے والی شب رجب کی پہلی شب ہوگی، اور چاند نظر نہیں آیا ہمارے بلاد میں تو جیسا کہ شریعت کا حکم ہے اس پر ہم سب عمل کرتے ہوئے قاضی شہر کے اعلان کا انتظار کریں گے. اگر کہیں سے شہادت موصول ہو گئی ممبئی کے اطراف میں، یعنی کہ ممبئی کے باہر جو دوسری سٹیز ہیں، جو شہر ہیں، یا مہاراشٹر کے باہر کسی دوسرے اسٹیٹ میں چاند نظر آیا تو وہاں سے شہادت منگانے کی کوشش کی جائے گی، اور جب شہادت آ جائے گی اس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ چاند ہو گیا. ورنہ نیوز پہ دیکھ لینے سے، اخبار میں پڑھ لینے سے، یا کسی کا موبائل فون کر کے خبر دے دینے سے چاند کی رؤیت اور خبر مستفید حاصل نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے جس کا حکم احادیث کریمہ میں دیا گیا، اور جو ہمارے فقہا نے کئی صدیوں سے اپنی کتابوں میں لکھا اور وہی حکم صادر فرمایا جو اللہ و رسول کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے.
تو اسی پر عمل کیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور کسی قسم کی کوئی شرارت یا کوئی فتنہ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی بات پر کان دھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے اب اس کے خلاف جو بھی بات کرے، کیونکہ نبی پاک نے ایک دم صاف صریح حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ جہاں پر چاند نظر آ جائے وہاں والے عید کرے، اور جہاں چاند نظر نہ آئے وہ اپنے روزے پورے کرے۔ ہاں یہ کہ اگر شہادت پہنچ جائے تو شہادت جب پہنچ جائے قاضی دیکھے گا شہادت دینے والا کون ہے، اس کی شہادت قبول ہے نہیں ہے، اس کے بعد قاضی اعلان کرتا ہے کہ شہادت موصول ہوئی اور فلاں فلاں دن 29ویں کا چاند ہوا، کیونکہ اکثر 29ویں کے چاند ہی میں معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان ہی کے ساتھ خاص نہ سمجھے اسے، ہاں رمضان میں تاکید اس لیے ہے کہ روزے فرض ہیں، اور شعبان اسی لیے اسے واجب کفایہ رکھا گیا کہ 5 مہینوں کے چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ اس میں شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 5 مہینے ایک ساتھ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رجب کا مہینہ اور رجب کی آمد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل، اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو، ہم غربائے اہل سنت کو پھر ایک موقع عطا فرمایا کہ رجب اور شعبان میں رمضان کی خوب تیاری کر لیں، کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جائے، منہمک ہو جائے۔ جس طرح کسب حلال ایک فرض کی اہمیت رکھتا ہے، تو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اور اہم العبادت جسے کہا گیا نماز، وہ سب سے بڑھ کر فرض ہے عبادتوں کے لحاظ سے، اور بندہ مومن کے لیے یہ بڑا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے۔ اور ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے دل میں ٹٹولیں، اپنے حالات کا موازنہ کریں گزرے ہوئے حالات سے، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن کبھی اپنی نافرمانی کی سزا فی الفور ہمیں نہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ خود رب تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اور لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو سن لو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو جب یہ سب بندہ سنتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے وہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں، اس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ سکوں، اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکوں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بندہ جو اس کی بارگاہ میں آئے اور اس سے کچھ طلب کرے، اس کی بارگاہ میں آئے اور مغفرت کی بھیک مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے تو استغفار کی یہ برکت ہے کہ اس کے صدقے میں رب تبارک و تعالی اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے،
اور رب تبارک و تعالی کاسات بازاری کو اور بے برکتی کو استغفار کی برکت سے ختم فرماتا ہے۔ تو یہ موقع ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم کمر باندھ لیں کہ اب تک اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوئے ہیں تو آج سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ اب کوئی نماز میں قضا نہیں کروں گا، انشاءاللہ اب کی رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی ضروریات میں سے کچھ وقت قرآن شریف کے لیے نکالوں، کم سے کم ایک رکوع ہی پڑھ لوں، نہیں تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، چاروں کل، سورہ یاسین، سورہ ملک، جو مشہور سورے ہیں کہ بندہ جسے سنتا رہتا ہے، جسے پڑھتا رہتا ہے، جو پڑھنے میں بھی آسانی محسوس ہوتی ہے، کم سے کم بندہ اس سے اسٹارٹ کرے، اس سے شروع کرے تاکہ اس کی عادت بنی رہے، اور اللہ سے مزید توفیق کی بھیک مانگے، اور کبھی بھی اپنے حالت پر فخر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے کہ اللہ کو ایسا شخص ذرہ برابر نہیں پسند ہے جو ریاکاری کرے، جو دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے، جو جتانے کے لیے کوئی کام کرے، جو دوسروں پہ فوقیت جتانے کے لیے کام کرے۔ کہ تکبر اور گھمنڈ تو یوں بھی برا ہے، لیکن سب سے برا تکبر وہ ہے جو دین کے معاملے میں کیا جائے کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں، میرے سے بڑا جانکار کوئی نہیں، میرے سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں، میرے سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، میرے سے بڑا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، میرے سے زیادہ تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ روزے رکھنے والا کوئی نہیں، میرے سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ بات آ جائے گی تو تب آپ شیطان کے کھلونا بن جائیں گے، پھر شیطان جیسا چاہے گا آپ کو استعمال کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ عبادت کرنے کھڑا ہو جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، واپس نہیں آتا، نہیں۔ کیا آپ نے حدیث میں نہیں سنا کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بڑی دور تک بھاگتا ہے، کئی میل بھاگ کے جاتا ہے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، جب اقامت ہو جاتی ہے تو پھر آتا ہے اور نماز میں خلل ڈالتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں نے صحیح سے پڑھی کہ نہیں پڑھی، تکبیر تحریمہ میں نے بلند آواز سے کہی یا نہیں کہی، پہلی رکعت ہے میری کہ دوسری رکعت ہے، دوسری پڑھ رہا ہوں کہ تیسری پڑھ رہا ہوں، اور پھر ذہن ادھر ادھر بھٹکاتا ہے۔ یہ شیطان دیکھ رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے آ گیا، تو یہ نہ سوچیں کہ آپ عبادت کر کے شیطان سے بچ جائیں گے، بلکہ شیطان سے بچنے کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرے، یا علماء کی صحبت میں رہے، یا علماء سے محبت کرے، اور جب کبھی دل میں ایسا وسوسہ گزرے کہ بھائی میں بڑا عبادت کرنے لگا ہوں، میں بڑا اللہ کا مقرب بارگاہ ہو گیا ہوں، اللہ مجھے پسند فرمانے لگا ہے، تو استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ مولا کریم مجھے شیطان کے شر سے اور نفس کی شر سے محفوظ و مامون فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کیسا دشمن ہے، یہ پیٹھ پیچھے آ کے وار نہیں کرتا ہے، یہ دوست بن کر وار نہیں کرتا ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، الا عبادک من المخلصین، مگر وہ تیرے بندے جو مخلص بندے ہیں وہ نہیں بہکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جلال میں کہ تجھے اور تیری ذریت کو اور جو تیرے کہنے پہ عمل کرے گا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا دشمن نہیں ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان تمہارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ کس کے ساتھ دوڑتا ہے؟ خون کے ساتھ، کہ کب کیا دل میں وسوسہ ڈال دے، کب کس طرح میں اس کو عبادت سے الگ کروں، عبادت سے دور کروں، کب میں اس کے دل میں کفر و نفاق ڈال دوں،
کب میں اس کو شرک پر آمادہ کر دوں، کب میں اس کو کفر پر آمادہ کر دوں، کب میں اس کو دین اور اسلام سے ہی خارج کر دوں۔ اس کا اصلی ہدف ہی یہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ صراط مستقیم سے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم یہی اسلام ہے۔ صراط مستقیم ہی کو تعبیر کیا گیا مسلک اہل سنت سے، صراط مستقیم ہی کو تعبیر کیا گیا مسلک اعلیٰ حضرت سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب بندہ اس سے ہٹے گا تو اب وہ جتنی عبادتیں کرے اس کی عبادت نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، کیونکہ شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تب جا کے اس پر نماز فرض ہوتی ہے، مسلمان ہو تب جا کے اس پر نماز فرض ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ یہ رجب اور شعبان، اس کی بڑی فضیلتیں آئی احادیث کریمہ میں، اور یہ رجب اور شعبان کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان میں ہی زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اور رجب اور شعبان کے بارے میں تاکید بھی فرمائی۔ اور رجب اور شعبان کے رمضان کے فضائل بھی دیگر روزوں سے بہت زیادہ احادیث میں وارد ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ میرے بھائی جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، کہ اس مہینے میں ہر دن کے روزے کی فضیلت، ہر دن کے روزے کی فضیلت آپ کو ملے گی۔ اگر بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے فضائل الگ، 2 روزہ رکھتا ہے تو اس کے فضائل الگ، 3 روزہ رکھتا ہے تو اس کے فضائل الگ، 4 روزہ رکھتا ہے تو اس کی بھی فضیلتیں وارد، 5 روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلتیں وارد، 6 روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلتیں وارد، 7 روزہ رکھ لے تو اس کی فضیلتیں ملیں گی، 10 روزہ رکھ لے اس کی فضیلتیں ملیں گی۔ یہ رجب کا ایسا مہینہ ہے کہ اس کی پہلی شب میں اللہ تبارک و تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش فرماتا ہے۔ ایک عید الفطر کی ہے، ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے، ایک 15ویں شعبان کی رات ہے، اور ایک پہلی رجب کی رات۔ یہ 4 شب ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا کہ 5 شب ایسی ہے کہ جس میں بندہ دعا کرے تو رب تبارک و تعالی اس کی دعا رد نہیں فرماتا، ہاں جب کہ کوئی خلاف شرع دعا نہ کرے، کوئی خلاف شرع دعا نہ کرے۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ یہ 4 رات، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 15ویں شعبان، اور ہر جمعہ کی شب، اور پہلی رجب کی رات، جو پہلی رجب کی شب ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جو رجب کا پہلا جمعہ ہوتا ہے، یہ رجب کا جمعہ نہیں ہے، یہ جمادی الاخری کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رجب کا جمعہ ہے، کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، اور محرم کی 10 تاریخ کو، اور ہر شب جمعہ میں، بالخصوص رجب کی رجب کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اور اس کی پہلے جمعہ کی جو شب ہوتی ہے، پہلی شب جمعہ ہوتی ہے، اس میں مسلمانوں کی روحیں اپنے گھروں کو آتی ہے اور باہر کھڑے ہو کر صدا کرتی ہے، ندا کرتی ہے کہ ہمارے طرف سے کچھ صدقہ کرو، ہماری طرف سے کچھ صدقہ کرو، ہماری طرف سے ہمیں کچھ ایصال ثواب کرو، کچھ پڑھ کر ہمیں بخشو۔ اس لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہر جمعہ کی شب، یعنی جمعرات کے روز گزر کے جو شب آتی ہے، اس میں ارواح اپنی گھر آتی ہیں، مسلمانوں کی روحیں، اور ندا کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھیجو اور ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو، ہماری طرف سے صدقہ کرو۔ کہ بندہ مومن جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کی طرف سے جو اس کو ایصال ثواب کیا جائے، اس کی طرف سے جو نیک کام کیا جائے اور اس کا ثواب اس کو ایصال کیا جائے، پہنچایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ثواب پہنچاتا ہے۔ اور جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو، وہ پانی میں ڈوب رہا ہو۔ کیا مطلب؟ جو شخص پانی میں ڈوبتا ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے
کہ کوئی مجھے سہارا دے اور کنارے تک پہنچائے۔ تو جو انتقال کر جاتا ہے اس کی حالت نبی پاک نے فرمایا ایسی ہوتی ہے جیسے کہ پانی میں ڈوبنے والا شخص۔ تو اپنے مردوں کو اور اپنی میت کی طرف سے روزہ رکھو، ان کو نماز پڑھو اور ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو، اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہنچائے گا۔ اور یہ ایصال ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں آپ کو اس کی دلیل مل جائے گی، اس کا ثبوت مل جائے گا۔ صرف ایک عرض کروں میں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ نے نذر مانا تھا کہ اسے حج کرنا ہے، اور میرا یہ گمان ہے کہ اگر وہ باحیات ہوتی تو ضرور حج کرتی، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بات بتا، اگر تیری والدہ پر کسی کا قرض ہوتا اور وہ قرض ادا نہ کر پاتی اور مر جاتی تو کیا تو اس کا قرض اپنی طرف سے نہیں ادا کرتی؟ تو اس کا قرض ادا نہیں ہوتا؟ تو فرمایا، وہ تو عرض کی، یا رسول اللہ ضرور میں ہی ادا کرتی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ جب تیری والدہ نے نذر مانا ہے تو جا کے حج کر، اور تو حج کرے گی تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری والدہ کو پہنچائے گا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد نے کہا ہے کہ میری طرف سے 100 اونٹ تم لوگ صدقہ کر دینا، 100 اونٹ تم لوگ صدقہ کر دینا، اس لیے کہ میں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان نہیں لایا، لیکن اگر ان کا دین سچا ہو تو یہ 100 اونٹ کے بدلے میری کچھ چھٹکارا ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے اور اس کا ثواب مجھے مل جائے۔ تو وہ حاضر ہوئے، ان کے دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے صدقہ کر دیا، کیونکہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ حالت کفر میں تھے، انہوں نے اپنا جو مال تھا اس سے صدقہ کر دیا۔ اور جب یہ مسلمان تھے، انہوں نے صدقہ کرنا چاہا تو پہلے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی ایسی خواہش ہے، میں کیا کروں؟ وہ ایمان نہیں لائے اور وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے میں اونٹ صدقہ کر دوں تو اس کا ثواب انہیں پہنچے، اور وہ جو تو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں اس کی وجہ سے اگر قبر میں مرنے کے بعد کچھ تکلیف پہنچتی ہو یا پہنچنے والی ہو تو وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائے اور اس تکلیف کو روکنے کا سبب بن جائے۔ تو نبی پاک نے صاف ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہارا والد، تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے صدقہ کرتے تو اس کو ثواب پہنچتا، وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو کیا اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مسلمان کی طرف سے اگر ایصال ثواب کیا جائے، مسلمان کی طرف سے اگر قرآن خوانی کرائی جائے، مسلمان کی طرف سے اگر نماز روزہ پڑھا جائے، اس کا ثواب اسے نظر کیا جائے تو اس کو ثواب نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا، بلکہ عند الاحناف تو یہ متعین ہے اور یہ مستحکم مسئلہ ہے، کیا کہ عبادت بدنیہ ہو، عبادت مالیہ ہو، جو بھی عبادت ہو، آپ وہ عبادت کریں، اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھیج دیں۔ آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی نیت کر کے نماز پڑھے اور اس میں ایصال ثواب کی نیت کر لے، یا اللہ تو نے اس پہ جو بھی اجر عطا فرمایا وہ تمام ثواب میں اپنے والدین کو ایصال کرتا ہوں، اپنے مرحومین کو ایصال کرتا ہوں، تو وہ ثواب ان کو پہنچے گا۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا کیا کہ بندے پر، بچوں پر ان کے والدین کا حق انتقال کے بعد یہ ہے کہ ان کی طرف سے نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ بولے کیسے نماز پڑھے، کیسے روزہ رکھیں؟ کہ نماز پڑھے روزہ رکھے، جو ثواب اللہ انہیں عطا فرمائے اس کو ایصال کرے، اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے میں بھی نقل فرمایا ایصال ثواب والے میں، اور یہ عند الاحناف تو
یہ مسئلہ ظاہر و باہر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور شامی میں ایک روایت ذہن میں آئی، وہ روایت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ شامی میں فتاوی شامی جو مشہور و معروف کتاب ہے، حنفیوں کی فتاووں کی کتاب ہے، علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ الرضوان اس کے مصنف ہے، جس کو رد المحتار بھی کہا جاتا ہے، فتاوی کی بہت ہی اہم اور معتبر کتاب ہے، یہ عربی میں ہے۔ اس میں آپ نے یہ حدیث نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور اس کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچائے تو تمام مرحومین کے برابر اس کو ثواب ملے گا، تمام مرحومین کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں بندہ عبادت و ریاضت میں مستغرق رہتا ہے، اس میں عبادت کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ ایک روایت میں آیا کہ ایک رجب نام کی نہر ہے، کہاں پہ؟ جنت میں، جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید، جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے، وہ اس کس لیے ہے اور کس کے لیے ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ رجب نامی جو نہر جنت میں ہے اس سے وہی شخص پانی پیے گا جو رجب میں روزے رکھے گا، جو رجب میں روزے رکھے گا مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہر سے اس کو پلائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم دیکھو کہ مسلمانوں پر بار بار یہ مہینے لوٹ کر آتے ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ قدر کرے اور دیکھیں اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے دوست و احباب میں دیکھے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال باحیات تھے، اب انہیں رجب اور شعبان کی نعمتیں دنیا میں نہیں مل رہی ہیں۔ ہاں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، حسن ظن ہے کہ اگر ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی مغفرت فرما دے گا۔ ہاں، لیکن ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے نا، ہمیں تو فکر کرنی چاہیے نا کہ رجب پھر آ رہا ہے۔ پچھلے سال ہم نے کیا کیا، ایسی قدر کی نہیں کی، کتنا اسپیڈ، کتنی تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں زمانہ چل رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں، ہمیں کچھ فکر نہیں ہے، ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی بھی موقع ہے، کیونکہ ابھی زندہ ہیں، اپنی عبادتوں کو درست کرو، اپنی تلاوتوں کو درست کرو، اور جو عبادت نہیں کرتے، جو ریاضت نہیں کرتے، جو مسجد کی طرف جن کے قدم نہیں اٹھتے، اب موقع ہے، اور ابھی بھی موقع ہے، جب تک آنکھ بند نہیں ہو جاتی، فٹافٹ اور جلد از جلد ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ جتنی جلدی اللہ کی طرف دوڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہم تمام کو رجب اور شعبان میں عبادت و ریاضت کا شوق و ذوق عطا فرمائے، رمضان کا صحیح طور پر استقبال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم تمام کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم تمام کا حشر اپنے پیاروں کے ساتھ فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔